رات کے سناٹے میں اچانک خطرے کے سائرن گونج اٹھے۔ فضا میں جنگی طیاروں کی خوفناک گرج سنائی دینے لگی۔ سرحدوں پر ریڈ الرٹ نافذ ہو چکا تھا اور کمانڈ سینٹر کی اسکرینوں پر تیزی سے حرکت کرتے ہوئے سرخ سگنل اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ بر صغیر ایک خطرناک موڑ میں داخل ہو چکا ہے۔ 7 مئی 2025 کی وہ رات عام رات نہیں تھی۔ یہ وہ رات تھی جب دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی اور صرف چند فیصلے پورے خطے کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ مارکہ حق میں شاہینوں کی جرت اور بہادری کی یہ ناقابل فراموش داستان سننے کے لیے اس ویڈیو کو ناظرین آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں رانا توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں DS ڈیجیٹل ٹی وی۔ پاکستانی حکام کے مطابق رات کے اندھیرے میں بھارت نے آپریشن سندور کے نام سے پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملے شروع کیے۔ سرحدی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن کئی شہروں میں بجلی بند کر دی گئی، فضائی نگرانی بڑھا دی گئی اور لوگوں نے خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ ان حملوں میں صرف فوجی تنصیبات ہی نہیں بلکہ عام شہری بھی متاثر ہوئے۔ عورتیں، بچے اور بے گناہ لوگ اس کشیدگی کی لپیٹ میں آ گئے۔ جیسے ہی خبریں اسلام آباد پہنچی، وزیر اعظم ہاؤس اور GHQ میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیے گئے۔ رات بھر عسکری اور سیاسی قیادت مسلسل رابطے میں رہی۔ ہر چند منٹ بعد نئی انٹیلیجنس رپورٹس میز پر آ رہی تھی۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس کے کئی ایئر بیسز پر غیر معمولی سرگرمی شروع ہو چکی تھی۔ ہینگرز کے دروازے کھل رہے تھے، مسلح عملہ میزائل نصب کر رہا تھا اور پائلٹس خاموشی سے اپنے ہیلمٹ اٹھا کر جہازوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جدید JF-17 تھنڈر اور J-10C طیارے رات کی تاریکی چیرتے ہوئے فضا میں بلند ہوئے۔ دوسری جانب بھارتی فضائیہ کے رافیل Su-30 MK اور MiG-29 طیارے بھی الرٹ پر تھے۔ دونوں ملکوں کے پائلٹس جانتے تھے کہ یہ صرف ایک معمولی جھڑپ نہیں بلکہ جدید فضائی جنگ کا ایک ایسا مرحلہ ہے جو اصلی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ فضا میں خاموشی تھی لیکن ریڈار اسکرینوں پر جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کاکپٹ میں مسلسل وارننگ الارمز بج رہے تھے۔ ہر پائلٹ اپنی اسکرین پر دشمن کے سگنلز تلاش کر رہا تھا۔ جدید میزائل سینکڑوں کلومیٹر دور سے اپنے ہدف لاک کر رہے تھے۔ یہ روایتی ڈاگ فائٹ نہیں تھی جہاں جہاز ایک دوسرے کے قریب آ کر لڑتے ہیں۔ یہ بیونڈ ویژول رینج جنگ تھی، ایسی جنگ جہاں دشمن نظر بھی نہ آئے لیکن موت چند سیکنڈ میں پہنچ جائے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسی فضائی معرکے میں بھارتی فضائیہ کو بھاری نقصان پہنچا۔ دعویٰ کیا گیا کہ کئی بھارتی جنگی طیارے مار گرائے گئے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک حقیقت جن میں جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ ابتدائی رپورٹس میں 5 طیاروں کا ذکر سامنے آیا جبکہ بعد میں بعض حلقوں نے 8 تک طیارے تباہ ہونے کا دعویٰ کیا جن میں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ بھارت نے ان دعووں کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی تردید بھی نہیں کی، لیکن عالمی دفاعی تجزیہ کاروں اور بعض بین الاقوامی رپورٹس میں کم از کم ایک رافیل گرنے کے شواہد پر بحث ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ فضائی جنگ چند گھنٹوں میں عالمی میڈیا کی شہ سرخی بن گئی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ سرحدوں کے قریب ڈرون سرگرمیاں تیز ہو گئیں، میزائل ڈیفنس سسٹمز فعال کر دیے گئے، ایئر بیسز پر جنگی طیاروں کی رفتار مزید بڑھا دی گئی۔ پاکستان اور بھارت دونوں کے شہروں میں خوف اور بے چینی پھیلنے لگی۔ لوگ ٹی وی اسکرینوں سے نظریں نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر ہر لمحہ نئی اطلاعات گردش کر رہی تھی، کچھ اطلاعات سچ تھی کچھ افواہیں، لیکن فضا میں خوف حقیقت بن چکا تھا۔ پھر 10 مئی 2025 کو پاکستان نے اپنے بڑے جوابی مرحلے کا اعلان کیا، آپریشن بنیان المرصوص۔
یہ نام قرآن کی اس اصطلاح سے لیا گیا تھا جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پاکستانی فوج کے مطابق اس آپریشن کا مقصد بھارتی فوجی اہداف، ایئر بیسز اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ رات بھر میزائل حملوں، ڈرون آپریشن اور فضائی کارروائیوں کی خبریں آتی رہی۔ دوسری طرف بھارت نے بھی دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان ایئر فیلڈز اور عسکری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے۔ دونوں ممالک اپنی کامیابیوں کے دعوے کر رہے تھے جبکہ دنیا خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ واشنگٹن، بیجنگ، لندن، ماسکو اور اقوام متحدہ میں ہنگامی رابطے شروع ہو چکے تھے۔ عالمی طاقتوں کو خدشہ تھا کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو صورتحال ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بار معاملہ صرف سرحدی جھڑپوں تک محدود نہیں تھا۔ دونوں جانب جوہری ہتھیار موجود تھے۔ بلاخر شدید سفارتی دباؤ، خفیہ رابطوں اور بین الاقوامی ثالثی کے بعد جنگ بندی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ دونوں ممالک نے وقتی طور پر کشیدگی کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن جو کچھ ان دنوں میں ہوا اس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج بھی 7 مئی 2025 کی وہ رات جنوبی ایشیا کی عسکری تاریخ کی سب سے سنسنی خیز ابواب میں جو ہے نا وہ شمار کی جاتی ہے۔ وہ رات جب ریڈار اسکرینوں پر چلتی روشنیاں صرف جہاز نہیں تھیں بلکہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان طاقت، حکمت عملی، ٹیکنالوجی اور اعصاب کی جنگ تھی۔ لیکن ناظرین، آپ اس بات کو کبھی مت بھولیے گا کہ یہ رات تاریخ کے پنوں میں سرخ الفاظ میں لکھ دی گئی ہے کہ جس طرح پاکستانی شاہینوں نے جھپٹا ہندوستان کی فضائیہ پر، یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اقبال کا وہ شعر یہاں پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ اپنی پاک آرمی اور پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور پاک فوج سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی ہر قسم کی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں رانا توصیف اور دیکھتے رہیے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی۔